یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ اب اللہ رب العزت نے پھر آگے حکم دیا کہ اتر جاؤ سارے کے سارے اس میں سے۔ اب جو پہلا حکم اللہ نے دیا تھا وہ اللہ نے غصے کے ساتھ دیا تھا، اللہ کو غصہ آیا تھا آدم کی جو ہے نافرمانی کے اوپر، آدم اور ابلیس کی نافرمانی پہ غصہ آیا تو اللہ رب العزت نے انہیں جنت سے اترنے کا حکم دیا۔ لیکن یہ جو دوسرا حکم ہوا یہ حکمت کی وجہ سے تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے آدم کی پیدائش کا مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ زمین کی خلافت ان کے ہاتھ کے اندر دینا چاہتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے ساتھ ہی یہ بتا دیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر آئیں گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، یعنی کہ جو پہلا آدم اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر اتارا، اس کو بھی اللہ نے بغیر علم کے نہیں اتارا، اس کو بھی اللہ رب العزت نے صحیفے دے کے اتارا۔ تو اللہ نے فرمایا فَمَن تَبِعَ، پھر جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی تو نہ خوف ہوگا اس کے اوپر اور نہ وہ کل قیامت کے دن غمگین ہوگا، یعنی کہ جو اللہ کا بن کے آئے گا تو پھر اس کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ جنہوں نے کفر بھی کیا، اللہ کی آیات سے منہ موڑا، ایک عمل کرنے والے جو ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کل کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا دنیا کے اندر تلاش کی، تو کل اللہ ان کے اعمالوں کے بڑھ چڑھ کر اجر دے کے اللہ ان کو اپنے سے راضی کر دے گا۔ اور جنہوں نے جھٹلایا پھر اللہ ان کے لیے جو ہے وہ اللہ کے پاس عذابوں کی کمی نہیں ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، اوفو بعہدی، پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ یہاں پر بنی اسرائیل کا میں آپ کو تعارف کرواتی ہوں، بعد میں کرواتی ہوں، پہلے اس آیت کو کھول لوں کہ عہد کون سا لیا تھا بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت نے، کہ میں نے جو تمہارے اوپر تورات اتاری ہے نا، اس تورات کے احکامات کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب ہوتے ہوتے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے گا اور وہ آخری کتاب بھی آ جائے گی، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، تم نے اس نبی کو بھی ماننا ہے اور اس نبی کی تم نے مدد کرنی ہے دین کے پھیلانے کے اندر، ٹھیک ہے۔ تم نے میرا عہد پورا کرنا ہے، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اگر تم میرے اس عہد کو پورا کرو گے تو میں تمہارے اوپر وہ جو نعمتوں کی بارش میں جو تورات کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اور اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے میں نے تمہیں جو نعمتیں دینی ہیں میں ان کے اندر کمی نہیں کروں گا، میں بڑھ چڑھ کر تمہیں ان کے صلے عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے یہ عہد اس وقت ان سے لیا تھا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، لیکن شرط یہ ہے کہ ڈر تمہارے اندر صرف میرا ہوگا اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، اور مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی کہ تم نے ایمان لانا ہے ان ساری کتابوں کے اوپر جن کو میں نے اتارا۔ اب تورات، زبور، انجیل، قرآن اور جتنے بھی صحیفے اترے یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی طرف سے اترے۔ اللہ ان یہودیوں سے جو ہے وہ اقرار لے رہا ہے کہ تم نے ان ساری باتوں کو ماننا ہے، کیونکہ تمہاری کتاب کے اندر بھی اس آخری نبی کی تصدیق بھی موجود ہے، اس قرآن کی تصدیق بھی موجود ہے، اور اس سے پہلے جو کتابیں اور صحیفے گزرے ان کی بھی تصدیق ہے۔ اور جو اللہ رب العزت نے ہر کتاب کے اندر جو کتاب اس وقت نازل ہوئی اس کے اندر اپنی پچھلی گزری ہوئی کتاب کی جو ہے وہ بھی تصدیق موجود تھی، اور جو آنے والا قرآن اور نبی تھا اس کی بھی تصدیق موجود تھی۔ لیکن ان یہودیوں نے تورات کے آنے کے بعد نہ قرآن پاک کو مانا اور نہ ہی انہوں نے انجیل کو مانا، نہ حضرت عیسیٰ کو مانا اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا، حالانکہ اللہ انہیں بتا چکا تھا کہ دیکھو تمہاری کتابوں کے اندر ان نبیوں کے حوالے موجود ہیں، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم نے ان کا انکار کر کے پہلا کافر نہیں بننا۔ تم پہلا کافر وہ بنے گا جو پہلا پتھر مارے گا، یعنی کہ پہلے جو اس حکم کی نافرمانی کرے گا وہ پہلا کافر، اور اس کے پیچھے جتنے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے وہ سارے کے سارے جو ہیں پھر ان کے اعمال کی سزا بھی اسی کے کھاتے کے اندر ڈالی جائے گی۔ اور نہ تم خریدنا میری آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت، یعنی کہ کل میرے احکامات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ نہ دینا۔
کیونکہ اللہ پیچھے کہہ چکا تھا نا کہ میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کا اور زمینوں کا، اور اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آگے جا کے کیا کریں گے، اور انہوں نے ویسا ہی کیا۔ انہوں نے تھوڑی سی قیمتوں کے بدلے تھوڑے سے اپنے مال، تھوڑے سے اپنے شملے اونچے رکھنے کی خاطر انہوں نے اللہ کے احکامات کو نہ مانا، حالانکہ اللہ رب العزت نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ یا فتقون، تم نے صرف اور صرف جو ہے وہ ڈرنا میری ذات سے ہے۔ اب اللہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ حق کیا ہے؟ کلمہ حق ہے، اللہ کا نبی حق ہے، اللہ حق ہے، اللہ کا قرآن حق ہے، اللہ کے فرشتے حق ہیں، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن قرآن جن ساری باتوں کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، تو اب تم کیا ہے کہ تم اس کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اللہ نے قرآن کے اندر حلال اور حرام کی پہچان بتا دی نا، اب تم حلال کو حرام کے ساتھ ملا کر جو ہے وہ آپس میں ان کو مت جوڑو، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں ساری بتا دی تھی نا، لیکن انہوں نے ان نشانیوں کو چھپا کر ساری پھر اصل شریعت جو ہے وہ اس کو چھپا لیا، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے، یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ خود لکھ کے احکامات تو ان کو کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے اترے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اس طرح تم جو ہے وہ حق کو اور باطل کو آپس میں گڈمڈ نہ کرو۔ اللہ نے سود اور کاروبار کو جب علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے تو تم اس کو اکٹھا نہ کرو، ٹھیک ہے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، جبکہ تم حق کو جانتے ہو، یا تو ہے نا کہ تم جانتے نہ ہو۔ شریعت تو تمہارے اوپر بھی اتری تھی، تمہارے اوپر بھی تورات اتری، وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، اور اس کی شریعت کے اندر اللہ پاک نے پورے حق کو واضح کر دیا تھا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اپنی شریعت کو پڑھ چکے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر کیا احکامات اتارے تھے۔ اسی وجہ سے تو وہ احکامات کو کیا کرتے تھے کہ مرضی کے احکامات کو رکھ لیتے تھے، اور جو نہیں مرضی کے ہوتے تھے ان کو وہ جو ہے وہ پس پش ڈال دیتے تھے۔ اگلا حکم آیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں پر بھی یہ نماز قائم کرنے کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نماز کو قائم کرنا ہے، ایک نماز کی ظاہرہ شکل ہے اور ایک نماز کی باطنی شکل ہے۔ نماز ظاہرہ نماز جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو ہم نماز کو ادا کرتے ہیں وہ ہماری نماز کی ظاہرہ حالت ہے، لیکن جو اس کی اندرونی کیفیت ہے آپ کے دل کی، کہ آپ ایک نماز آپ پڑھتے ہو اس کو فرض سمجھ کے اللہ کا فرض کی ادائیگی کے طور پہ اس کو پڑھتے ہو، اور ایک نماز آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہو، جیسی نماز صحابہ پڑھا کرتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے سروں کے اوپر آ کر پرندے بیٹھ جاتے تھے، لیکن انہیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ اللہ ہماری نمازوں کو بھی ویسے ہی بنا دے۔ ہم تو نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور پورے دن کا شیڈول جو ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ اگر کسی دعوت کا انتظام ہم نے کرنا ہے تو یقین کریں تو وہ نماز کے اندر کھڑے کھڑے ہم اپنی پوری دعوت جو ہے وہ وہیں پہ کھڑے کھڑے پکا بھی لیتے ہیں اور کھا بھی لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرنا ہے پورے خشوع پورے خضوع کے ساتھ، اور نماز کا اور زکوٰۃ کا ہمیشہ ایک ساتھ ذکر آتا ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ بندے کی بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ اس کی مالی عبادت ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کیونکہ یہودیوں کی نماز کے اندر رکوع نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے بتا دیا نا کہ اب جب میرا نبی آئے گا تو پھر تم نے اس کی شریعت کو ماننا ہے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ تمہاری نماز کے اندر تو رکوع نہیں تھا، لیکن جب تم ایمان لے آؤ گے میرے نبی کے اوپر تو پھر تم نے ان کے ساتھ مل کر رکوع بھی کرنا ہے، جو کہ نماز کا ایک حصہ ہے۔ اب یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سارا یہ جو جتنا ہم یہ پڑھ کے آئے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے بار بار ہمیں نماز کی بھی تلقین کی اور زکوٰۃ کی بھی تلقین کی، ہمیں اللہ کی ذات نے اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے دیکھیں کتنے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں احکامات بتائے۔ تو سورہ بقرہ کے اندر 1000 احکامات ہیں، سمجھ آئی، جن کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اس دورہ قرآن کے اندر بھی میں کوشش کروں گی کہ یہ تمام جو احکامات ہیں نا ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے بے شک لیکن کھول دوں تاکہ آپ کو قرآن کی سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ کون ہیں اور یہ کہاں سے ان کی جماعت جو ہے وہ شروع ہوئی۔ تو بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور بنی اسرائیل سے مراد کے اسرائیل کی اولاد، ٹھیک ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور ان کی 2 بیویاں تھیں اور ان دونوں بیویوں میں سے 2 بیٹے ہوئے۔ ایک بیوی تھی حضرت سارہ علیہ السلام اور ایک ہاجرہ علیہ السلام۔
اچھا، اب ان دونوں بیویوں میں سے ان کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ حضرت سارہ سے آپ کی شادی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلے ہو چکی تھی، لیکن 90 سال کی عمر گزر گئی، آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اور جو حضرت ہاجرہ تھیں ان کے ساتھ آپ کی بعد میں شادی ہوئی، اور 90 سال کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو ہاجرہ کے بطن سے اولاد دی، جو حضرت سارہ کو جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ سوکھنے والا وہ تھا رویہ، تو ان کو مطلب ہے کہ ان سے چڑ تھی۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بیوی اور اپنے بچے کو جو ہے وہ جہاں پر اب بیت اللہ ہے اور صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان، وہ اللہ کے حکم سے ان دونوں کو چھوڑ آئے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں وہ تقریباً کہتے ہیں کہ 10 سال کا ان کا 9 یا 10 سال کا، بس اس میں مختلف روایتیں ہیں کہ یہ ہے کہ چھوٹے تھے، یہ اب نہیں پتا کہ کتنے سال چھوٹے تھے، مختلف روایتیں اس میں۔ تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ عرب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے آئے تھے، پھر آپ وہ زمزم والا واقعہ پڑھیں، پھر آپ کو پتہ کہ ادھر ہی جو ہے وہ جرہم قبیلہ جو ہے وہ آ کے آباد ہوا تھا، ایک قبیلہ، اور جس وقت حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو چھوڑا تھا، وہاں دور دور تک کسی انسان کا جو ہے وہ شائبہ تک نہیں تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب زمزم کا پانی نکلا تو اس کے بعد ایک قبیلہ آ کے، عرب قبیلہ تھا جرہم، وہ آ کے وہاں پر آباد ہو گیا۔ بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی جو ہے وہ اسی قبیلے کے اندر ہوگی، اور انہوں نے وہیں پر رہنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ پھر جب ان کی عمر تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اللہ رب العزت کے حکم سے انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اللہ کا گھر بنایا۔ اب جس وقت اور آپ کو پتہ کہ اللہ کا جو گھر تعمیر ہوا، اس کا حج کرنا اور جو صفا مروہ کی سعی ہے، وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے حج کا رکن بنا دی تھی۔ تو یہاں پر ساری ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتا رہی، مختصر تھوڑا تھوڑا بتا رہی ہوں، کیونکہ ساری ڈیٹیل تقریباً سب کو پتہ ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ڈیٹیل یہاں تک تو سب کو پتہ ہوگی۔ تو پھر جو ہے وہ انہوں نے اللہ کے حکم سے جب گھر بنایا، تو اب اس وقت جو حضرت سارہ تھیں اور ان کی اولاد تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے دل کے اندر یہ بہت جلن اس وجہ سے پیدا ہوتی تھی کہ جو اس کی اولاد ہے ہاجرہ کی اولاد جو ہے وہ، اس کا اللہ رب العزت نے مرتبہ جو ہے وہ اتنا بلند کیا کہ رہتی دنیا تک ان کی سنتیں جو ہیں وہ لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہیں، تو وہ ان سنتوں کی جو ہے وہ پیروی کریں گے۔ تو پھر انہوں نے بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی کہ اللہ رب العزت میرے ہاں جو اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اللہ اس کا مرتبہ بھی ایسے ہی بلند کر کے اس کا ذکر جو ہے وہ بھی رہتی دنیا تک ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا بھی قبول کی، کیونکہ جو ہے اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کے بیٹے حضرت اسحاق جو تھے، ان کے بطن سے جتنی بھی اولاد ہوئی نا، یعقوب علیہ السلام انہی کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو پھر ان کو اللہ رب العزت نے یہ جو ہے فضیلت بخشی کہ جتنی بھی نبیوں کی لڑی تھی نا، اس کا سلسلہ اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق کی اولاد سے چلایا۔ ٹھیک ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام میں جو ان کا بڑا بیٹا تھا نا، اس کا نام یہودا تھا۔ اس وجہ سے جو ہے وہ یہودا جو تھا وہ بہت زیادہ آپ کہہ لو کہ الگ بھائیوں میں سب سے الگ طبیعت کا تھا، اچھا تھا، لوگ اس کی جو ہے وہ اس کا نام لینا جو ہے وہ لوگوں کو اچھا لگتا تھا، اس کے ساتھ ملنا اچھا لگتا تھا۔ تو پھر یہ جو حضرت یعقوب کی اولاد ہے نا، آپ کو پتہ کہ جیسے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے بھی دور پار کا کوئی رشتہ دار ہو لیکن اس کا بڑا نام ہو، تو ہم اس کے نام کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ فلاں فلاں جو ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ تو اسی طرح وہ لوگ جو تھے نا، وہ چونکہ یہودا جو تھا وہ بڑا مشہور تھا، تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آگے جو اولاد تھی نا، وہ یہودا کے ساتھ اپنا تعلق بتا کرنا بڑا مطلب ہے فخر محسوس کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودی اللہ نے نہیں کہا تھا، لیکن اس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا نام یہودی پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کو اہل یہود بھی کہہ کے مخاطب کیا ہے، یا اہل الکتاب بھی کہہ کے مخاطب کیا ہے، اور تیسرا اللہ رب العزت نے انہیں اے بنی اسرائیل کہہ کے بھی مخاطب کیا ہے۔ اب
یہ آگے ہم اب قرآن پاک کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے جب ان کے اوپر جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ اللہ نے ان کے اندر اتارا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ تقریباً 500 سال کا جو ہے وہ آتا ہے گیپ۔ تو اس سارے عرصے کے اندر جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے نا، وہ سارے بنی اسرائیل میں سے تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی بگڑی ہوئی قوم تھی کہ یہ ٹیڑھی تھی تو ٹیڑھی ہی رہی، انہوں نے سیدھا ہونا گوارا نہیں کیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر، اب ہم آگے پڑھتے جائیں گے کہ کس کس طریقے سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کی، لیکن ان نعمتوں کا ذکر اللہ نے کیا اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر اللہ نے کیا کہ کس کس طریقے سے اللہ رب العزت نے تو ان کے اوپر نعمتوں کی بارش کی، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا جب بھرپور فائدہ نہ اٹھایا۔ اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم اپنے اوپر اترنے والی تورات جو ہے اس کے احکامات کو بھی مانو گے بھی اور اس کے اوپر عمل بھی کرو گے، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ تورات کے احکامات کو بھی ٹھیک طریقے سے نہیں مانا، اپنی مرضی کے احکامات کو یہ لے لیتے تھے، اور جو نہیں تھوڑے سے ان کی طبیعت کے اوپر بوجھ بنتا تھا جن احکامات کی وجہ سے ان کو یہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس کے علاوہ بھی ہم یہ آگے انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے کہ کس کس طریقوں سے جو ہے وہ انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی۔ تو اللہ نے ان کی ان نافرمانیوں کی سزا انہیں پھر یہ دی کہ 4000 ان کے اندر نبی جو ہیں وہ تقریباً آ چکے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ بنی اسحاق سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو پتہ کہ جس طرح کوئی بھی بندہ جو ہے وہ خطا کار ہے لیکن اپنی غلطی کو کبھی بھی محسوس نہیں کرتا نا، اور نہ ہی کبھی اپنی غلطی کو مانتا ہے، تو انہوں نے بھی کبھی اپنی اس غلطی کو نہیں مانا کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے اللہ نے ہم سے نبوت چھینی، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم سے نبوت چھین کے چونکہ عربوں میں چلی گئی، اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دشمنی جو شروع ہوئی نا، یہ حضرت اسحاق کے بعد، یہ جو حضرت اسماعیل اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی اس بات کی وجہ سے کہ صرف یہ کہ نبوت جو ہے وہ ہمارے اندر سے جو ہے وہ دوسری اولاد کی طرف منتقل ہوئی، اس وجہ سے نہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے تھے اور نہ ہی آپ کے اوپر اترنے والی شریعت کو مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے پہلے جو جتنے بھی نبی اور پیغمبر ان میں آئے نا، ان سارے نبیوں کو اللہ رب العزت نے کتابیں بھی عطا کی، صحیفے بھی دیے، شریعت بھی اترتی رہی۔ اس لیے یہ لوگ جو تھے نا، یہ اپنے آپ کو بڑے عالم فاضل سمجھتے تھے، کیونکہ ہر نبی کو تو اللہ رب العزت نے شریعت دی تھی نا، تو لیکن کسی نبی کو اللہ رب العزت نے نئی شریعت کے ساتھ بھیجا اور کسی کو پرانی شریعت کو ہی ریپیٹ کرنے کا حکم ہوا۔ اچھا، اپنی ان ساری کتابوں کے اندر یہ جو 100 صحیفے اور 4 کتابیں اتریں، اللہ رب العزت نے یہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے نا کہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ یہ جو 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، یہ 4 کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، ان 4 کتابوں کے اندر ایک دوسرے کی تصدیق موجود ہے۔ تو ان کی کتاب جو تورات تھی اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کی امت کی اور آپ کے اوپر اترنے والی شریعت کی جو ہے وہ گواہی جو ہے وہ موجود تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ ان تینوں چیزوں کے انہوں نے نہیں مانا، اور انہوں نے جو ہے نہ آپ کو مانا نہ آپ کے اوپر اترنے والی شریعت کو مانا۔ اس صورت میں پھر یہ ہوا کہ یہ جو ہے یہ گمراہ ہوتے چلے گئے اور انہوں نے جو ہے وہ نافرمانیوں کا ایک طویل سلسلہ جو ہے وہ آگے شروع ہو گیا، ان کی دشمنیاں جو ہیں وہ آپس میں چلتی گئیں۔ پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے تو انہیں یہ حکم دیا تھا نا کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ماننا ہے، اللہ نے عہد لیا تھا جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکی کہ آپ نے ان کو بھی ماننا ہے اور ان کے اوپر اترنے والی شریعت کو بھی ماننا ہے، لیکن انہوں نے ان چیزوں کا انکار کر کے یہ پہلے انکار کرنے والے پہلے کافر یہ ہوئے، اور پیچھے پیچھے ان کی پوری امت نے جو ہے وہ اس بات کا انکار کیا۔ اب آپ نے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 ایک یہودا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین ایک ماں کی اولاد تھے اور باقی کے جو بیٹے تھے وہ ایک ماں سے تھے، ایک ماں کے بطن سے تھے۔
اب جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ بڑے بردبار اور نہایت دھیمے اچھے اخلاق کے مالک تھے اور نرم خو تھے، اس وجہ سے باپ کی نگاہوں کا مرکز جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ لیکن ان کے باقی کے بھائی جو ہیں نا، وہ اس بات سے بڑی چڑ کھاتے تھے کہ یہ ہمارا باپ جو ہے وہ کیوں ان سے جو ہے وہ اتنی محبت کرتا ہے، اور اسی محبت کو کم کرنے کے لیے پھر انہوں نے وہ یہ آگے چل کے ہم انشاءاللہ سورہ یوسف کے اندر باقی کا سارا ماجرا پڑھیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ سازش کی اپنے باپ کے ساتھ کہ ہم انہیں کھیل کود کے لیے لے جانا چاہتے ہیں، اور لے جا کے ان کو باپ کو یہ کہہ دیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ بعد میں یوسف علیہ السلام کو ایک قافلہ آیا اور وہ ان کو اٹھا کے لے گیا، اور اس قافلے نے جا کے ان کو جو ہے وہ مصر کے بازار کے اندر بیچ دیا، کیونکہ اس وقت جو غلاموں کی بولی لگتی تھی، تو چونکہ یہ بہت خوبصورت تھے تو اس وقت کا جو تھا نا، جو ان کا سوداگر تھا جس کے ہاتھ یہ لگے تھے، اس نے یہ شرط لگائی تھی کہ میں اس کو اتنے داموں میں بیچوں گا کہ ایک پلڑے میں یوسف ہو اور دوسرے پلڑے میں اشرفیاں، تو اس طرح جو ہے وہ میں اس کو بیچوں گا۔ تو پھر وہ سوائے شاہ مصر کے تو اس کو کوئی نہیں خرید سکتا تھا اتنی رقم دے کے، تو پھر شاہ مصر نے ان کو جو ہے وہ انہوں نے خرید لیا، اور خرید کے ان کو اپنے گھر لے آئے۔ باقی سارا قصہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ حضرت انشاءاللہ یہ سورۃ یوسف کے اندر پوری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو سناؤں گی۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اب قحط آیا پورے ملک کے اندر، تو شام کے ملک میں بھی قحط آیا، تو وہاں پر پھر آپ کے بھائی جو ہیں وہ غلہ لینے کے لیے آپ کے پاس آئے۔ اس طریقے سے پھر آپ اپنے بھائیوں سے ملے، اور پھر جو ہے بعد میں انہوں نے جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، انہوں نے ان کو پہچانا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے ان سے کہا کہ تم بھی ایسا کرو، تم شام چھوڑ کے مصر آ جاؤ، اور مصر آ کے تم ادھر میرے پاس آباد ہو جاؤ۔ اب وہ وہاں آ کر آباد ہو گئے، ٹھیک ہے، اپنا وطن جو ہے وہ انہوں نے چھوڑ دیا اور مصر آ کر وہ آباد ہو گئے۔ اب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اس وقت تک وہ بڑی عزت و تحریم کے ساتھ رہتے رہے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور آپ کو پتہ کہ اولاد تو آگے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے نا، تو جب پھر فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا نا، تو فرعون نے کیا کیا، چونکہ یہ مہاجر باہر سے آئے ہوئے تھے، ان کی اپنی قوم تو نہیں تھی، انہوں نے کیا کیا، ان کو دور دراز جو شہر سے باہر ایک قسم کا کہہ لو کہ گاؤں کوئی ہوتا ہے نا، اس طرح ان کو جو ہے وہ اس علاقے کے اندر آباد کیا، اور جتنے بھی وہ ہلکے کام ہیں نا، مزدوری کے کام جو ہیں، یا کہہ لو کہ کیچڑ والے کام ہے، معمار کا کام ہے، یا کوئی گوبر اٹھانے کا کام ہے، یا اس طرح کا مطلب ہے کہ جو نچلے طبقے کے کام ہیں نا، وہ سارے یہ بنی اسرائیل سے کرواتے تھے۔ تو اس سلسلے میں پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ اس بنی اسرائیل کو پھر جو ہے، اب یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیا۔ اب انشاءاللہ جو آیتیں آتی چلی جائیں گی، پھر میں اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی تفسیر جو ہے اس کو کرتی چلی جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، فاغفر وارحم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔